نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب الطیب بعد رمی الجمار. رمی جمار کے بعد انسان حلال ہو جاتا ہے، یعنی قربانی ہو گئی، سر منڈوا لیا، رمی کر لی. والحلق، اور حلق قبل الافادۃ، افادہ سے پہلے، یعنی دو طرح کا حلال ہونا ہوتا ہے. اس سے مراد یہ کہ یوم النحر کو جب انسان تین کام کر لے، کیا کیا؟ رمی کر لے، سر منڈوا لے، ذبح کر لے، ان تین کاموں کے بعد وہ ایک طرح سے احرام سے باہر آ جاتا ہے. عورت کے سوا ہر چیز اس پہ حلال ہو جاتی ہے، خوشبو وغیرہ لگا سکتا ہے، بال تو خیر پہلے ہی کٹوا چکا، اور بھی جو بھی یعنی چیزیں ہیں وہ سب حلال ہو جاتی ہیں. لیکن جب وہ طواف زیارہ کر لیتا ہے، جا کے طواف افاضہ کر لیتا ہے، تو اس کے بعد پھر عورت بھی حلال ہو جاتی ہے. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان حدثنا عبد الرحمن بن القاسم انه سمع اباه وكان افضل اهل زمانه. یہاں پر عبد الرحمن بن قاسم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے سنا اور وہ اپنے زمانے کے لوگوں میں بہت افضل تھے، بہت بڑے تھے. یقول، کہتے تھے، سمعت عائشہ، کہ میں نے حضرت عائشہ سے سنا رضی اللہ عنہا، جو کہتی ہیں، تقول، طیبت، میں نے خوشبو لگائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، بیدی ہاتین، اپنے ان دو ہاتھوں سے، حین احرم، جس وقت آپ نے احرام پہنا، ولحلہ، اور آپ کے حلال ہونے پر، حین احل، جب آپ حلال ہوئے، قبل ان یطوف، طواف سے پہلے، وبسطت یدیہا، اور انہوں نے حدیث بیان کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کھول کے بتائے، ان ہاتھوں سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی. باب طواف الوداع، طواف وداع کرنا. حدثنا مسدد حدثنا سفیان عن ابن طاووس عن ابیہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال امر الناس ان يكون آخر عهدهم بالبیت الا انه خفف عن الحائض. ابن عباس کہتے ہیں کہ عمر الناس، لوگوں کو حکم دیا گیا، ان یکونا، کہ ہو، آخر عہدہم، ان کا آخری کام، بالبیت، بیت اللہ کا، یعنی طواف کرنا، الا انہ خفف، مگر یہ کہ ہلکا کر دیا گیا، عن الحائض، حائضہ عورت سے. کتنی رخصتیں ہیں عورتوں کے لیے. پھر کہتی ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں سمجھا جاتا. حدثنا اصبغ بن الفرج اخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن قتادة ان انس بن مالك رضي الله عنه حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء پڑھائی. ثم رقد رقدة بالمحسب، پھر سو گئے کچھ دیر سونا محسب میں. ثم رکب الى البیت، پھر بیت اللہ کی طرف سوار ہو کر گئے. فطاف به، پھر اس پہ طواف کیا. تابعه الليث حدثني خالد عن سعید عن قتادة ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدثه عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. باب اذا حاضت المرأة بعدما افاضت، طواف افاضہ کے بعد اگر عورت کو حیض آ جائے تو سمجھے کہ اس کا حج مکمل ہو گیا. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احابستنا هي؟ قالوا انها قد افاضت. قال فلا اذن، تو پھر تو کوئی بات نہیں، وہ ہمیں نہیں روک سکتی. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اوپنلی بات ہو رہی ہے، اس لیے کہ یہ ایک فطری چیز ہے جس کو بہت پردوں میں ڈال کے بات کرنا، یعنی پیریڈ جو ہے ایک بالکل نیچرل سی چیز ہے، لیکن ہمارے ہاں اس چیز کو ایسا تصور دیا گیا ہے کہ کہیں پر کوئی انسان اس کا ذکر کرنا بھی ایک جرم سمجھتا ہے. یہ جرم نہیں ہے، انسان سمپلی کہہ سکتا ہے، یعنی کنایتاً ایک بات کہہ سکتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ نماز کے قابل نہیں یا روزہ رکھنے کے حیثیت میں نہیں. اور ان چیزوں کو اگر نیچرل لیا جائے تو یہ سب جو ہوا ہم نے اس پہ سوار کر رکھا ہے، اسے خوفناک چیز بنا رکھا ہے، اور عموماً ہمارے یہاں اس کو ایک بیماری بھی سمجھ لیا جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ان کا ٹرینڈ بدلنا چاہیے. حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد عن ایوب عن اکرمہ ان اہل المدینہ سألوا ابن عباس رضی اللہ عنہما عن امرأة طافت. اکرمہ کہتے ہیں کہ ان اہل المدینہ سألوا ابن عباس، مدینہ والوں نے حضرت ابن عباس سے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ ان امرأة طافت، ایک عورت کے بارے میں جو طواف کر چکے، ثم حاضت، پھر اس کو حیض آ جائے. قال لهم، تو ان کو کہا، تنفروا، چل پڑے. قالوا لا نأخذ بقولک، ہم تمہاری بات نہیں لے سکتے. وندع قول زید، اور زید بن ثابت کی بات ہم چھوڑ دیں. قال اذا قدمتم المدینہ فسألوا، حضرت ابن عباس نے کہا اچھا جب تم مدینہ پہنچو تو پھر پوچھنا. فقدموا المدینہ، تو لوگ مدینہ آئے. فسألوا، تو انہوں نے پوچھا. فکان فی من سألوا ام سلیم، تو جن لوگوں سے انہوں نے پوچھا ان میں ام سلیم بھی تھی. فذکرت حدیث صفیہ، تو انہوں نے حضرت صفیہ کی حدیث کا ذکر کیا. رواہ خالد و قتادہ عن اکرمہ. اب دیکھیں کہ کیا عمدہ انداز تھا کہ وہیں بحث مباحثہ لڑائی جھگڑا نہیں شروع کیا. لوگوں نے ان کو پہلے فتویٰ پوچھا، پھر کہا اچھا تم یہ کہتے اور زید یہ کہتے ہیں، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، ہم تو اس کی مانیں گے. انہوں نے کہا اچھا چلو مدینہ چلو پھر بات کریں گے. تو مدینہ پہنچ کر پھر دوبارہ بات ہوئی تو ام سلیم نے بھی گواہی دی کہ ہاں
حضرت صفیہ جو تھی وہ طواف افاضہ کے بعد آ گئی تھی اور انہوں نے طواف وداع نہیں کیا تھا، جس کا مطلب ہے کہ حج مکمل ہو گیا. یعنی جب کوئی نہ مانے تو اس پہ وہاں ضد کرنا اور اڑ جانا اور جھگڑنا اور بحث مباحثہ شروع کر دینا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. اس کو وہیں چھوڑ دیں اور اس کے بعد پھر کسی مناسب موقع پر بات کر لیں. حدثنا مسلم حدثنا وہیب حدثنا ابن طاووس عن ابیہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال رخص للحائض، رخصت دی گئی حائضہ کو، ان تنفرا کہ چل پڑے، اذا افاضت جب اس نے طواف افاضہ کر لیا ہو. قال وسمعت ابن عمر یقول انها لا تنفر، ابن عمر کی رائے یہ تھی، وہ کہتے تھے کہ نہ چلے. ثم سمعته یقول، بعد پھر میں نے ان کو سنا کہ کہہ رہے ہیں اس کے بعد ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخص لهن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت دی تھی. اس سے آپ ابن عمر کی عاجزی دیکھیں کہ پہلے ان کی اپنی رائے یہ تھی کہ نہیں جا سکتی، لیکن جب پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کی اجازت دی ہے تو اپنی رائے کو تبدیل کر دیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت دی ہے، یعنی جا سکتی ہیں. حدثنا ابو النعمان حدثنا ابو اوانا عن منصور عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، ولا نرى الا الحج، اور ہم حج کا ارادہ کیے تھے. فقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فطاف بالبیت وبین الصفا والمروة ولم يحل وكان معه الهدي، فطاف من كان معه من نسائه واصحابه وحل منهم من لم يكن معه الهدي، فحادت هي فنسكنا مناسکنا من حجنا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم نے اپنے سارے مناسک حج ادا کر لیے. فلما كانت ليلة الحسبة، جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسب میں آ کے آپ رکے، ليلة النفر جو کوچ کی رات تھی، قالت یا رسول اللہ، کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، كل اصحابك يرجع بحج وعمرة غيري، قال ما كنت تطوفين بالبيت ليالي قدمنا مكة، قلت لا، قال فاخرجي مع اخيك الى التنعيم فاهلي بعمرة وموعدك مكان كذا وكذا، فخرجت مع عبد الرحمن الى التنعيم فاهللت بعمرة، وحاز صفية بنت حيي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرا حلقة انك لحابستنا، اما كنت تفتي يوم النحر؟ قالت بلى، قال فلا بأس انفري. فلقيته مسعدا على اهل مكة وانا منهبطة او انا مسعدة وهو منهبط. وقال مسدد قلت لا، تابعه جرير عن منصور في قوله لا. یہ حدیث گزر چکی. باب من صلى العصر يوم النفر بالابتح، جس نے عصر کی نماز ابتح میں پڑھی کوچ کے دن. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا اسحاق بن یوسف حدثنا سفیان الثوری عن عبد العزيز بن رفاع قال سألت انس بن مالك اخبرني بشيء اقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم اين صلى الظهر يوم التروية، قال بمنى، قلت فاين صلى العصر يوم النفر، قال بالابتح، افعل كما يفعل امراؤك. آپ نے تو ایسا ہی کیا تھا لیکن تم کیا کرو جو تمہارے امراء اب حکم دیتے ہیں، کیونکہ انہیں اپنے طور پر اس وقت کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اجتہاد کی ضرورت تھی یا اس ڈسپلن کو قائم کرنا تھا، اس لیے فرمایا کہ تم اب ان کی بات مانو. یعنی اصل چیز تو ہے نماز پڑھنا، کہیں پر بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور صرف ایک ریچول کو اس لیے سختی سے پکڑ لینا جبکہ وہ فرض سنت نفل کے درجے میں بھی نہ آئے، صرف مستحب کے درجے میں آئے، اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی وحدت کو خراب کرنا اور ڈسپلن کو توڑنا، یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. لیکن یہ یاد رہے کہ مستحب عمل میں یہ نہیں کہ آپ فرض نماز چھوڑ دیں کہ جی اس سے میرے شوہر ناراض ہوتے ہیں. حدثنا عبد المتعال بن طالب حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث ان قتادة حدثه عن انس بن مالك رضي الله عنه ان انس بن مالك حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحسب ثم ركب الى البيت فطاف به. باب المحسب یعنی محسب میں اترنا، یہ حج کا کوئی رکن نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے، کچھ نہیں، یعنی ایک کھلا میدان ہے مکہ اور منا کے درمیان، اور اسی جگہ کو ابتح اور بطحا اور خیف بنی کنانہ بھی کہتے ہیں. یہاں پر رکنا شاعر حج میں سے نہیں، ویسے سفر کے دن جیسے کسی جگہ پہ جا کے رک جایا جاتا ہے تو رک سکتے ہیں. حدثنا ابو نعیم حدثنا سفیان عن هشام عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت انما كان منزلا ينزله النبي صلی اللہ علیہ وسلم ليكون اسمح لخروجه. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روانہ ہوتے تھے، یعنی کان منزلا ینزلہ، جس میں آپ اترا کرتے تھے، لیکون اسمح لخروجہ، تاکہ وہاں سے نکلنے میں آسانی ہو. تانی بالابتح، تو ابتح میں تھوڑی دیر رک جاتے، نہیں صرف سہولت کی خاطر وہاں رکتے تھے. وہاں پر رکنا حج کی سنتوں میں سے نہیں یا لوازمات میں سے نہیں ہے. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان قال عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لیس التحسیب بشیء، کہ محسب میں اترنا کوئی ضروری نہیں، انما ہوا منزل، یہ تو اترنے کی ایک جگہ ہے، نزلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے.
یعنی آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ جب مسافر سفر کرتے تھے تو خاص جگہ ہوتی تھی جہاں آ کر وہ اترتے تھے، پھر آہستہ آہستہ وہ سرائیں اور ہوٹلز وغیرہ وہاں پر بن گئے، لیکن ہر اس جگہ پر اترنا دین کا حصہ نہیں ہے. حضرت ابن عمر جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے شوق میں ان ساری جگہوں پہ جایا کرتے تھے، لیکن کوئی لازم نہیں ہے کہ ہر شخص ایسا ہی کرے. اگر کوئی اپنے شوق سے کرتا ہے تو اس کی وہ محبت کا اور اجر ہوگا، لیکن اگر ایک شخص ریچول سمجھ کے کرتا ہے تو اس کو نبھانا ضروری نہیں ہے. باب النزول بذی طویٰ، ذی طویٰ کے مقام پر اترنا، قبل ان يدخل مکہ، اس سے پہلے کہ مکہ میں داخل ہو، والنزول بالبطحاء، اور بطحاء میں اترنا، التی بذی الحلیفہ، جو کہ ذو الحلیفہ میں ہے، اذا رجع من مکہ، جب مکہ سے واپس لوٹے. حدثنا ابراہیم بن المنذر حدثنا ابو ضمرہ حدثنا موسى بن عقبہ عن نافع ان ابن عمر رضی اللہ عنہما کان یبیت بذی الطویٰ بین ثنیتین، ابن عمر جو تھے وہ رات گزارا کرتے تھے ذی طویٰ میں ثنیتین کے درمیان. ثم يدخل من الثنیۃ التي، پھر داخل ہوتے تھے اس ثنیہ سے یعنی گھاٹی سے، بأعلی مکہ، جو مکہ کے اوپر کی طرف تھی. وکان اذا قدم مکہ، جب مکہ آتے، حاجن، حج کے لیے، معتمرا یا عمرہ کے لیے، لم ينخ ناقته، اپنی اونٹنی نہ بٹھاتے، الا عند باب المسجد، مگر مسجد کے دروازے کے پاس. ثم يدخل، پھر داخل ہوتے، فیأتی الرکن الاسود، حجر اسود کے پاس آتے، فیبدأ به، تو وہاں سے ابتدا کرتے. ثم يطوف سبعا، پھر 7 طواف کرتے، ثلاثا سعیا، 3 دوڑ کر، واربعا مشیا، اور 4 چل کر. ثم ينصرف، پھر چلے جاتے، فیصلی سجدتین، پھر 2 رکعتیں پڑھتے. ثم ينطلق، پھر چلتے، قبل ان يرجع الى منزله، اپنے گھر میں آنے سے پہلے. فيطوف بین الصفا والمروہ، صفا مروہ کا طواف کرتے. وکان اذا صدر عن الحج والعمرۃ، اور جب بھی وہ حج اور عمرے سے لوٹتے، اناخ بالبطحاء، تو بطحاء کے مقام پہ اونٹنی کو بٹھاتے، التی بذی الحلیفہ، جو ذو الحلیفہ کے مقام پر تھی، التی کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ینیخ بہا، اسی جگہ پر جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی بٹھایا کرتے تھے. حدثنا عبداللہ بن عبد الوہاب حدثنا خالد بن الحارث قال سئل عبید اللہ عن المحصب فحدثنا عبید اللہ عن نافع قال نزل بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعمر وابن عمر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر اور ابن عمر محصب میں اترے تھے. وعن نافع ان ابن عمر رضی اللہ عنہما کان یصلی بها یعنی المحصب ظہر والعصر، ابن عمر وہاں پر نماز بھی پڑھتے تھے. کون سی؟ ظہر اور عصر. احسبه قال والمغرب، میرا خیال ہے کہ انہوں نے مغرب کا بھی ذکر کیا. قال خالد لا اشک فی العشاء، خالد کہتے ہیں کہ مجھے عشاء کے بارے میں شک نہیں. ويهجأ هجأة، اور تھوڑی سا وہاں سو بھی جاتے تھے. ويذكر ذلك عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی بات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ذکر کیا گیا، یعنی آپ کے بارے میں بھی ایسا ہی روایت ہوا. باب من نزل بذی طویٰ، جو ذی طویٰ میں اترے، اذا رجع من مکہ، مکہ سے لوٹتے ہوئے. وقال محمد بن عیسیٰ حدثنا حماد عن ایوب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ کان اذا اقبل بات بذی طویٰ، ابن عمر جب مدینہ سے مکہ کو آتے تو رات کو ذی طویٰ میں رہتے. حتی اذا اصبح، یہاں تک کہ جب صبح ہوتی، دخلا، تو داخل ہوتے. واذا نفر مر بذی طویٰ، اور جب کوچ کرتے تو ذی طویٰ سے گزرتے. وبات بها، رات گزارتے، حتی یصبح، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی. وکان یذکر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعل ذلک، اور وہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے. باب التجارت ایام الموسم والبیع فی اسواق الجاہلیہ، حج کے دنوں میں تجارت، موسم کا مطلب موسم حج ہے، حج کے دنوں میں تجارت، والبیع، اور خرید و فروخت، فی اسواق الجاہلیہ، جاہلیت کے بازاروں میں. یعنی آپ لوگ بھی جب جائیں تو اس وقت خرید و فروخت کر سکتے ہیں، لیکن آخری کام، جس طرح امام بخاری آخر میں حدیث لائے ہیں اور شروع میں نہیں لائے. اگر یہ وہی طریقہ ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمارا ہے تو پھر اور بات ہی. ہم تو جاتے ہی کیا کرتے ہیں، حتیٰ کہ جب لوگ جا رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ بیت اللہ سے پہلے بہت سی دکانیں اور بہت سی جگہیں نظر آتی ہیں، تو لوگ یہی سوچتے رہتے اچھا کہاں سے کیا خریدنا ہے، بلکہ یہیں سے لسٹ بنا کے جاتے ہیں. تو جاہلیت کے زمانے میں 4 مشہور بازار تھے، عکاظ، ذو المجاز، اور مجنہ، اور حباشہ. اور اسلام میں بھی ان بازاروں کو قائم رکھا گیا اور ان میں خرید و فروخت ہوتی تھی، اس سے منع نہیں کیا گیا. یعنی اصل بات یہ کہ اسلام کسی کی ضد میں نہیں آیا تھا کہ دور جاہلیت میں جو کام ہوتا ہے ان سب کو ملیا میٹ کر دیا جائے. جیسا عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی قوم کسی قوم پہ فتح پاتی ہے تو اس کے سب اہم نشانوں کو مٹا دیتی ہے اور پھر اپنے جھنڈے گاڑ دیتی. تو اسلام نے ایسا رواج نہیں دیا. اصل بات یہ ہے کہ صرف ان برائیوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے ان کو ختم کرنے کے لیے آیا کہ جس سے لوگوں کی زندگیاں حرام ہو گئی تھی. حدثنا عثمان بن الہیثم اخبرنا ابن جریج قال عمرو بن دینار قال ابن عباس رضی اللہ عنہما کان ذو المجاز و اکاز متجر الناس. ذو المجاز اور اکاز جو تھے، انہوں نے اکاز لکھا ہے، ہم نے تو اکاز ہی پڑھا ہے. اکاز جو تھے یہ لوگوں کی تجارت کی جگہ تھی فی الجاہلیت، جاہلیت میں. فلما جاء الاسلام، اسلام جب آیا، کانہم کرہوا ذالک، تو لوگوں نے اس کو ناپسند کیا. حتی نزلت، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی، لیس علیکم جناح، کوئی گناہ نہیں تم پر، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو. یعنی حج کے موقع پہ بازار میں جانا گناہ نہیں، لیکن بازار میں جانے کے لیے حج کرنا ثواب کا کام نہیں.
فی مواسم الحج، حج کے موسم میں، حج کے دنوں میں. باب الادلاج من المحسب، محسب میں رات کے آخر میں چلنا. دلجہ اور ادلاج اسی سے ہے. حدثنا عمر بن حفص حدثنا ابي حدثنا الاعمش حدثني ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت حازت صفیة لیلة النفر. حضرت صفیہ کو کوچ کی رات پیریڈز آ گئے. فقالت ما ارانی الا حابستکم، تو کہنے لگی میرا خیال ہے کہ میں تم سب کو روک دوں گی، یعنی تم بھی نہیں جا سکتے جب تک میں طواف نہ کر لوں ودا کا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرا حلقہ اطافت یوم النہر، کیا یوم النہر کو طواف کیا تھا؟ قیل نعم، کہا گیا جی ہاں. فانفری، تو فرمایا چلو. قال ابو عبداللہ وزادنی محمد حدثنا محاضر قال حدثنا الاعمش عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نذکر الا الحج، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، ہم حج کا ارادہ کیے ہوئے تھے. فلما قدمنا امرنا ان نحل فلما كانت ليلة النفر حادث صفية بنت حيي فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلقة اقرا ما اراها الا حابستكم. ثم قال كنت تفتي يوم النحر؟ قالت نعم. قال فانفري. قلت يا رسول الله اني لم اكن حللت. قال فاعتمري من التنعيم. فخرج معها اخوها فلقيناه مدلجا. تو یہاں پر جو حدیث جس کے لیے آئی ہے وہ یہ کہ حضرت عائشہ نے جب عمرہ کیا تو کہاں ملی آپ کو، یعنی اخیر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پہنچ کے فقال موعدک مکان کذا و کذا، اور آپ نے فرمایا کہ تمہاری مقام فلاں اور فلاں جگہ ہے، یعنی جب میں طواف سے واپس آ جاؤں چلنے لگوں، یعنی میں طواف وداع کر رہا ہوں گا اور فلاں جگہ پہنچوں گا کہ تم بھی وہاں پر آ جانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.